اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد کٹو مرغی کے پنجرے کے پاس آ کر بے صبری سے انڈوں کو دیکھتا کہ نہ جانے انڈوں سے کب چوزے نکلیں گے۔ ادھر مومو بلی روزانہ اپنے شکار کے لیے نکلتی تو روزانہ کٹو مرغی کے انڈوں پر نظر ڈالتی کہ کب کٹو مرغی کے چوزے نکلیں گے اور کب میں مزے سے اس کے چوزے عیش کر کے کھاؤں گی۔ کچھ دنوں بعد آخر کار کٹو مرغی کے انڈوں سے چوزے نکل آئے۔ کٹو مرغی بہت خوش تھی۔ ہاں، یہ کتنے پیارے چوزے ہیں۔ اب میں روز ان سے کھیلوں گا اور ان کا خیال رکھوں گا۔ آج سنڈے تھا۔ آج عادل کو اپنی نانی کے گھر جانا تھا اور وہ تیار ہو کر بابا کے ساتھ چلا گیا۔ کٹو مرغی کو آج کام سے کہیں جانا پڑا تو وہ اپنے چوزوں سے کہنے لگی، چنو منو اور کنو، بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، میں کچھ کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، لیکن تم خیال رکھنا کوئی بھی آئے تو دروازہ نہ کھولنا، ورنہ مومو بلی تمہیں کھا جائے گی، وہ بڑی چالاک ہے، جب میں آؤں تو تبھی دروازہ کھولنا۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جیکی ڈاگ بھی سو رہا ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں، میں تھوڑی دیر میں ہی آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم دروازہ بھی نہیں کھولیں گے، لیکن آپ جلدی آ جانا۔ کٹو مرغی پنجرہ بند کر کے کام سے چلی جاتی ہے۔ ادھر جیکی بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ مومو بلی تو موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ کٹو مرغی پنجرے میں نہیں ہے تو وہ چپکے چپکے پنجرے کے پاس چلی گئی اور آواز بدل کر بچوں سے کہنے لگی، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری دور کی خالہ ہوں، بڑی تھکی ہوئی آئی ہوں، کٹو بہن کہاں ہے؟ دروازہ کھولو، میں ذرا سا آرام کر لوں۔ لیکن ماں نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہماری کوئی خالہ بھی ہے۔ خالہ جان، آپ ایسا کریں کہ باہر ہی انتظار کر لیں، تھوڑی دیر میں ماں آئیں گی تو خود دروازہ کھول دیں گی۔ اسی طرح مومو بلی ان کو دروازہ کھولنے کا کہتی رہی، لیکن انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ کتنے چالاک چوزے ہیں، چلو چیل بہن کے پاس جاتی ہوں اور اس کو بھی ساتھ لے کر آتی ہوں۔ ارے چیل بہن، کیا تم ننھے ننھے چوزوں کا نرم نرم گوشت کھانا چاہتی ہو تو میری مدد کرو، آج شکار کا بڑا اچھا موقع ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کٹو کی آواز نکالوں گی اور چوزوں کا دروازہ کھلوا دوں گی اور دونوں مل کے مزے مزے سے گوشت کھائیں گے۔ ارے پیارے بچوں، دروازہ کھولو نا، یہ دیکھو تمہاری خالہ کب سے آئی ہوئی ہیں، تم انہیں کیوں نہ پہچان پائے؟ کھولو میرے بچوں، جلدی کرو۔ چنو منو، یہی تو ماں کی آواز ہے، چلو دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اچھا ماں، میں کھول رہا ہوں دروازہ۔ جیسے ہی چوزوں نے دروازہ کھولا تو وہ چیل اور بلی کو دیکھ کر ڈر گئے۔ ارے اتنے ہوشیار بن رہے تھے، چلو جلدی سے اس ٹوکری میں آ جاؤ، نہیں تو یہیں پر تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے، جلدی کرو۔ اور ڈر کے مارے تینوں چوزے جلدی سے ٹوکری میں بیٹھ گئے۔ ابھی مکار بلی اور چیل انہیں لے کر جا ہی رہے تھے کہ جیکی ڈاگ کی آنکھ کھل گئی۔
جیکی نے ان پر حملہ کر دیا۔ چیل تو ٹوکری چھوڑ کر فوراً اڑ گئی، لیکن مومو کی شامت آ گئی۔ اور مومو بلی زخمی ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اور چوزے بھی ٹوکری سے باہر آ گئے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اتنے میں کٹو مرغی بھی واپس آ گئی۔ اس نے زخمی بلی کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ماں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے دروازہ کھول دیا۔ کٹو مرغی نے بچوں کو سمجھایا اور جیکی ڈاگ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے اور کسی اجنبی کی آواز پر دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔